اصل مقصد ہے پاک دامنی اور تقویٰ. شادی کا مقصد کیا ہے؟ میں پاک دامن رہوں، زنا میں مبتلا نہ ہوں، اور میں متقی بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، اور میری اولاد میں اضافہ ہو، اولاد کی حفاظت. اور چوتھا مقصد ہے راحت و سکون. مجھے نکاح کے بعد راحت و سکون مل جائے. جس نکاح کے بعد آدمی کو سکون مل رہا ہے وہ اپنے نکاح میں کامیاب ہے. اور نکاح کے بعد اگر سکون نہ ملے، راحت نہ ملے، تقویٰ نہ ملے، پرہیزگاری نہیں ملے، تو وہ اپنی شادی میں ناکام ہے. اس لیے اپنی بیوی کا اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، اور نکاح کو ٹوٹنے نہ دیں. کوئی بندہ بھی اپنی بیوی کو ایسا جملہ نہ بولے جس سے نکاح پر اثر پڑے. آئے دن یہ واقعات پیش آ رہے ہیں کہ طلاق ہو رہی ہے. مسلمانوں کو یہ لفظ کہاں سے مل گیا؟ مسجدوں میں تقریریں نہیں ہو رہی طلاق کے اوپر، وہ بندے کہاں سن کے آ رہے ہیں؟ کیونکہ میرا کام خط لکھنے کا ہے چاند میں. آئے دن یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں میرے سامنے. میری طلاق ہو گئی، کل ایک بندہ آیا، میری طلاق ہو گئی. تین بندہ ہے، میری طلاق ہو گئی. بیوی خالد کے گجولا یہ چاند کو رہتا ہے، یہ طلاق کون طلاق دے گا؟ تین بات تھی، تین سے کم طلاق سمجھتے نہیں لوگ. اب وہ پچھتا رہا ہے، پورا خاندان پریشان ہے ان کا. سناؤ کیا ہو گیا؟ اگر بیوی تیرا ہی چل رہی ہو اور چلے بھی رہی ہو، کوئی بیوی ایسی نہیں ہے جو سیدھی سیدھی چل رہی ہو، مولوی کی ہو یا حافظوں کی ہو یا اماموں کی ہو یا عام لوگوں کی ہو، سب کی بیویاں تیرہی ہونی چاہیے، کیونکہ بائی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. اس لیے ضرور دینا پڑ رہے گا. جب رہے گا تو ہمارے نبی نے فرمایا اسے زیادہ سیدھا مت کرنا. زیادہ سیدھا کرو گے تو توڑو، ہے نا؟ اس کو چھوڑو اس کے ہاتھ میں، بس اس سے اپنا نفع حاصل کرتے رہو، اپنا نفع حاصل کرتے رہو، در گزر کرتے رہو. وہ کتنا ہی آپ کو بڑا کہہ رہے ہو، کبھی کھلایا نہیں، کہیں پلایا نہیں، جب سے گھر میں آئی ہوں میں کپڑے نہیں ملے میرے اور مجھے کچھ نہیں دیا، میں بس پریشانی زندگی گزار ہوں. کہیں گی ایسی عورتیں آپ کو کہنا ہے ٹھیک ہے، بہتر ہے نا، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بس یہ کہتے رہو اور اس کا شکر کرتے رہو. اگر اس کو پانی پلائے، کھانا کھلائے تو اس کی تعریف کر دیا کرو کہ ماشاء اللہ بہترین کھانا کھلایا آپ نے، بہترین پانی پلایا آپ نے، اچھی صفائی کری گھر کی. ان کا شکریہ ادا کرتے رہو تو یہ بیویاں خوش رہیں گی، خوش رہیں گی. اور تم نے اگر کو کہہ دیا ایسا کھانا بنایا ہے، گھر کی صفائی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بلا نہیں ہے، تو جان لو کہ یہ بیوی کی ذمہ بھی ہے بھی نہیں. اصل مسائل کھانا ہے کہ بیوی کے ذمہ کھانا بنانا نہیں ہے، بیوی کے ذمہ صفا ستھرائی نہیں ہے. یہ مت کرے، وہ کرے سائے وہ کھانا بنائے، یہ ہمارے ذمہ ہے. اگر عورتیں کھانا بنا رہی ہیں تو یہ ان کا احسان ہے. معلوم ہوا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کھانا بن رہی ہو، نہیں بنا لو. اگر وہ بنا رہی ہے تو ان کا احسان ہے. معلوم ہوا اگر وہ نہ بنائے تو ہمیں ماننے کا حق نہیں، چھوڑنے کا حق نہیں، طلاق دینے کا حق نہیں، بالکل نہیں ہے. آپ کو برداشت کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ کھانا نہیں بنایا ہے، یہ زندگی کی تھی نہیں. جب تھی نہیں تو میں کیوں لڑوں؟ اس لیے ہمیں لڑنے کا حق نہیں. ہاں اگر وہ آپ کے خاص حقوق ادا نہ کر رہی ہو، اس سے بھاگتی ہو، خاص حق ادا کرنے سے بھاگ رہی ہو، تو پھر آپ کارروائی کر سکتے ہیں، ہے نا؟ یا کچھ بہت کام کر رہی ہو، خراب کاموں پر آ رہی ہو، تو پھر آپ اس سے دوری اختیار کر سکتے ہیں، ہلکی سی مان بھی مار سکتے ہیں اور اس سے جدا بھی ہو سکتے ہیں. سب مل کے انہیں سمجھا بھی سکتے ہیں. یہ طریقے اس کے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں چند سال پہلے یہاں فادر صاحب اسکول میں وہاں اسکول میں نکاح پڑھانے گیا پچھلے رمضان میں. تو وہاں ہندو مسلموں میں نکاح ہوئے تھے. تو جب میں نے نکاح پڑھایا مسلمانوں کا وہاں، تو نکاح کے بعد میرے نکاح سے پہلے کوئی عادت ہے، جب بھی نکاح پڑھاتا ہوں تھوڑا 10 منٹ محنت کرتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں شوہر بیوی کا حقوق ہے، اچھے محنت ادا کرنا چاہیے،
تو اس نے سنی، وہ ہندو بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ تقریر میں پہلی بار سنی ہے کہ جو شوہر بیوی کے حقوق بیان کی جائے، ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اس کے بعد پھر وہاں ہندوؤں نے پریکٹیکل نکاح پڑھائے الگ سے مانی۔ پھر اس کے بعد کھانا شروع ہوا، تو ہمارا روزہ تھا، ہم تو بیٹھے رہے، تو پنڈت لوگ یہ بھاشن دے رہے ہیں مائک میں شادی ہال میں کہ کھانا اتنا لو تھالی میں جو نہ جائے نالی میں۔ میرے بھائیوں، یہ بھوجن تمہیں دھرتی ماتا نے اپنا سیرا چیر دے دیا، اس کی قدر کرو۔ ایک دانہ بھی نالی میں نہیں بہنا چاہیے، ایک دانہ بھی نالی میں نہیں گرنا چاہیے، اتنا بھوجن لو تھالی میں جو نہ جائے نالی۔ جب اس پنڈت کے میں نے بھاشن سنے، میں تو بہت دیر تک حیرانی میں پڑ گیا کہ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ بیان تو ہمارے علماء کرتے ہیں، یہ بیان تو ہمارے مفتی لوگ کرتے ہیں، یہ پنڈت بیان کر رہے ہیں، وہ پنڈت بیان کر رہے ہیں اور سارے ہندو سن رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر مسلمانوں میں ایسا ہو جائے شادی حال میں، اگر میں مفتی میں کوئی بیان کرنا چاہوں تو بیان نہیں کر سکتا، سب لوگ مجھے بول دیں گے کہ مسا کھاؤ ملاؤ، لوگ بڑے مان جائیں گے اس بات کا، انہیں جتنا کھانا ہو کھانے رہے ہو، ہے نا؟ تو یہ لوگوں کو مت، انہیں سمجھاؤ مت۔ لوگ تو نکاح سے 10 دن پہلے بیان سننا منع نہیں کرتے، منع کرتے ہیں، جلدی پڑھو نکاح، جلدی بھاگو، ہے نا؟ ہمیں کام کر لو۔ تو میرے بھائیوں بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ہندو ہیں وہ تو اپنے کنٹینیو تقریر سن رہے ہیں کھانے کے ٹائم میں، اور ہم اپنے علماء کی تقریر سننے تیار نہیں ہے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں علماء کا بیان سننے چاہیے اور ان تقریر کا موقع دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔